ادھر تو ہے ہی. السلام علیکم. کنور صاحب آپ کے نہ ہونے سے کل ایک خرابی ہو گئی. بیٹھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک لفظ کا چھوٹا سا زیر زبر کے فرق سے ترجمہ دوسرا ہو گیا. لبسا یلبسو اور لبسا یلبسو یہ دو الگ الگ ہیں لفظ. لبسا یلبسو کا مطلب ہے پہنانا، لباس پہنانا، اوڑھانا کچھ. اور لبسا یلبسو کا مطلب ہے یہی ہے نا. لبسا سوری لباسا پہلے لباسا یلبسو الٹ ہے. یہ لباسا یلبسو کا مطلب ہے لباس پہنانا نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے مشتبہ کر دینا، جسے تلبیس بھی ہوتی ہے. اور دراصل تو لباس ہی ہے بنیادی. لام بے سین میں لباس سے کچھ بات مشتبہ ہوتی ہے، کچھ حصہ چھپ جاتا ہے. اس لیے اس لفظ کے بہت ہی باریک فرق سے دو معنی بن گئے ہیں، ایک لباس پہنانا اور ایک معاملہ مشتبہ کرنا. قرآن کریم نے جو یہ باب استعمال فرمایا ہے فرشتوں کے تعلق میں، وہ لباس پہنانے والا نہیں بلکہ معاملہ مشتبہ کرنے والا ہے. کیونکہ مضمون میں وہ بھی بیٹھ رہا تھا، اس لیے میں نے لباس پہنانے کا ترجمہ کر دیا تھا. اور مومن صاحب کے دماغ میں آئی بات لیکن اٹک گئے کہ شاید میں نے ڈکشنری دیکھی ہو، اس کا بھی وہ بھی مطلب ہو. مگر ہمارے جو ہے نا حافظ صاحب، حافظ مظفر صاحب، ان کی فیکس ملی ہے کہ یہ زیر زبر کے فرق سے چھوٹی سی بات سے مضمون بدل گیا ہے. تو اس کو میں ٹھیک کر کے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سمجھ گئے. لیکن اس سے پہلے تلاوت ہونی چاہیے. تلاوت جہاں تک کی تھی اس کے بعد صرف 2-3 آیات رہ گئی ہیں، اس لیے ان کو شامل کر کے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس مضمون کی طرف واپس آئیں گے. قمر صاحب کو دیکھ کے یاد آ گئی بات، کیونکہ قمر صاحب بھی ماشاءاللہ ان باتوں میں کافی پکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وہ آیت کون سی تھی لبیسہ والی؟ 10 ہے. یہ ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے ہم پر، ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے. یہ جو کفار ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کوئی فرشتہ نہیں اترتا. ولو انزلنا ملک لقضی الامر، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملہ طے ہو جاتا، قصہ چکایا جاتا یا قضیہ چکایا جاتا. ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. یعنی خدا کی طرف سے فرشتوں کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ کن امر طے ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے اجراء کا وقت آ گیا ہے، تو فرشتے تو ضرور اتارتے.
لیکن پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اسے یعنی اترنے والے کو فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اسے انسان ہی کی صورت میں بھیجتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ہم ان پر، میں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ چونکہ انسان کی صورت میں بھیجتے تو اسے کپڑے بھی پہنائے جاتے، تو ایسے فرشتوں کو پھر ہم اسی طرح کپڑے پہناتے، ما یلبسون، جیسا کہ یہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں. یعنی ان میں اور فرشتوں میں کوئی فرق دکھائی نہ دیتا. مضمون تو تلبیس والا ہی ہے، لیکن یہ آیت اس رنگ میں ہے کہ تھوڑا سا مضمون پیچیدہ ہو گیا ہے. غور سے آپ کو اس کا ترجمہ سمجھنا پڑے گا. اب اس کا ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے، لبسا ہے، لبسا نہیں ہے. اگر لبسا یلبسو ہوتا تو اس کا مطلب ہے لباس پہنانا، لباس پہناتے، لیکن یہاں ہے لبسا اور بعد میں یلبسو بھی آ گیا ہے. پورا باب واضح ہے. لبسا یلبسو کا مطلب ہے معاملے کو مشتبہ کرنا. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اگر فرشتہ بھیجتے تو فرشتے کی طرف ضمیر نہیں پھیری جا رہی، ان لوگوں کی طرف پھیری جا رہی ہے جو شکوں میں مبتلا ہیں. بعض دفعہ واحد کے ذکر کے بعد بھی جمع کا ذکر آ جاتا ہے، ضمیر اس واحد کی طرف پھرتی ہے، لیکن جمع میں بحیثیت ان کے جنس، ان کی قوم کے. اس لیے اگر لباسا کی بجائے لبسا ہوتا تو وہ ترجمہ جائز تھا. مراد یہ ہے کہ ذکر تو ایک فرشتے کا آ رہا ہے، مگر بسا اوقات قرآن کریم میں مثالیں ہیں کہ ایک شخص کا ذکر کر کے جب آخر پہ کنکلوژن نکالا ہے تو اس ایک شخص کی بجائے اس کی جنس، اس جیسے لوگوں کا اجتماعی ذکر ہوتا ہے. اس وجہ سے میرے ذہن میں کوئی روک نہیں تھی اس میں، لیکن چونکہ واضح طور پر باب دوسرا ہے اس لیے اب ترجمہ بدلے گا، اور ضمیر فرشتوں کی طرف اب نہیں جا رہی. اب ضمیر ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے جو یہ کہتے تھے کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا. لبسنا علیہم، اگر ہم فرشتہ اتارتے اور اسے مرد بنا کر دکھاتے تو ان پر معاملہ اسی طرح مشتبہ کر دیتے جیسا اب یہ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں. ما یلبسون، یعنی ان کا اشتباہ تو پھر بھی دور نہ ہوتا، آتا تو مرد کی صورت میں ہی آتا، اور اس کے نتیجے میں ہم اسی شبہ میں انہیں مبتلا رہنے دیتے جس شبہ میں وہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا مطالبہ پورا کرنے سے کوئی بھی فرق نہ پڑتا. واضح ہو گیا اب؟ ٹھیک ہے. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. قل ایو شین اکبر و شہادہ، تو پوچھ کہ کون سی چیز ہے جو شہادت میں سب سے بڑی ہے، شہادت میں زیادہ قابل اعتماد کون ہے، یا کون. ایو شین سے مراد تو ہے کون سی چیز، لیکن جواب اس کا اللہ آئے گا، اس لیے کیا چیز ہو سکتی ہے عمومی سوال ہے. یہ خدا کی مراد یہ ہے خدا کی گواہی سے زیادہ اور کون سی چیز شہادت میں قابل قبول ہو سکتی ہے، کون زیادہ معتبر ہو سکتی ہے. قل اللہ و شہید بینی و بینکم. اب بظاہر شہادہ کا جواب ہے قل اللہ، مگر یہاں بات ٹھہرتی نہیں ہے. اللہ یوں بیان فرمائے قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ تمہاری اور میرے درمیان گواہ ہے، بس اللہ کی شہادت سے بڑھ کر اور کوئی شہادت نہیں. یہ اس ترجمہ بنتا ہے اس کا. قل ایو شین اکبر و شہادہ، کیا چیز ہے جو شہادت میں زیادہ قابل اعتبار، سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دے اللہ ہی تمہارے اور میرے درمیان، ہمارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور اس چیز سے زیادہ کوئی قابل اعتماد شہادت نہیں. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور مجھ پر یہ قرآن اتارا وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے بہی وَمَن بَلَغَ، اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک یہ پہنچے. یعنی قرآن کریم صرف اول مخاطبین کے لیے نہیں
بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یا مختلف دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ جہاں جہاں یہ قرآن پہنچتا ہے انذار کا کام کرتا ہے، انہیں متنبہ کرتا ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کس چیز سے ڈراؤں؟ اس بات سے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، تو کہہ کہ میں تو بہرحال یہ گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور کہہ دے کہ یقیناً اللہ ہی ایک الہ، ایک معبود ہے، وہی ایک معبود ہے جس کے سوا اور کوئی نہیں۔ انما ہوا الہ واحد میں بہت زور پایا جاتا ہے، تکرار ہے اس وحدت کے مضمون کی، بس اللہ ہی ہے جو واحد خدا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس سے بری الذمہ ہوں، اور بیزاری کا مضمون بھی بری میں پایا جاتا ہے۔ دونوں مضامین موجود ہیں اس میں کہ میں تو اس سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو، یا جو تم شرک کرتے ہو اس میں کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے، خالصتاً تم ذمہ دار ہو اس شرک کے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے، یا جن کی نفس انفسہم، ہاں یہ خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے، نقصان پہنچایا ہے، فہم لا یؤمنون، بس یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان نہیں لاتے۔ یہاں یہ مثال ہے، میں ایک دفعہ پہلے درس میں اس مضمون کو کھول چکا ہوں، امید ہے یاد ہوگا آپ کو، کہ کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں جی، یاد ہے؟ جس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ آپ کو یاد ہے؟ ہاں، مبارک صاحب بتائیں۔ باپ کی جو صفات ہیں وہ بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس صفات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کی طرح کس کتاب کو ان کا کلام ہے جو پہچانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنی صفات کی وجہ سے پہچانا، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی وجہ سے پہچانا۔ نہیں، اس کا عبارت یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، بعض کے نزدیک کتاب کی طرف، بعض کے نزدیک دونوں امکانات ہیں۔ مگر وہ کس طرح پہچانتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو تو اپنے ذریعے پہچانتے ہیں۔ اصل میں یہاں کفار مراد ہی نہیں ہیں، آتیناہم الکتابہ میں انبیاء اول مراد ہیں اور مومنین دوسرے درجے پر۔ اگر انبیاء کا ترجمہ ہوگا تو وہ کتاب کے گواہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ جیسے انسان اپنے نقوش اپنے بچے میں دیکھ کر جان لیتا ہے کہ بچہ سچا میرا ہی ہے، اسی طرح جو الہام ان پر اترتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی صفات کی ایسی چھاپ ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے کسی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی کہ الہی کلام نازل ہو رہا ہے۔ بس کلام الہی خود ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اگر کسی میں ہوش ہو، ورنہ عام کلام ایسے اترتے رہتے ہیں پاگلوں والے جو خدا کی الہی کلام ہو ہی نہیں سکتے۔ تو مگر خدا جن کو اتارتا ہے ان کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ کلام الہی کی پہچان رکھتے ہیں۔ یہ تو ہے ترجمہ اگر انبیاء کی طرف ضمیر پھیری جائے، آتیناہم الکتابہ میں انبیاء کی طرف ضمیر پھیری جائے، اور یعرفونہ میں کتاب کو پہچانتے ہیں، ایک یہ امکان ہے۔ دوسرا ہے الذین آتیناہم میں ایک نبی کے وقت کے وہ لوگ جو مومنین ہیں جن کی خاطر کتاب اتاری جاتی ہے۔
وہ پہچانتے ہیں کتاب کو بھی اور نبی کو بھی، اور وہاں پہچاننے کا مضمون اس لیے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اترتا تو نہیں وہ دیکھتے کلام الہی کو. جس طرح ایک باپ یقینی طور پر کہہ ہی نہیں سکتا گواہ کے طور پر کہ یہ میرا بچہ ہے، ہزار امکانات کھلے رہتے ہیں، ہزار احتمالات باقی رہتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے اس میں وہ اپنے آثار دیکھتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو قطعی طور پر سائنسی لحاظ سے اس کے آثار میچ کر لیتے ہیں ڈاکٹر، اور وہ کہتے اتنی قطعی گواہی ہے کہ اب دنیا کی تمام کورٹس اس کو تسلیم کرنے لگ گئی ہیں. تو وہ قرآن کریم کا کلام جو اطلاق ہے وہ ظاہر پر بھی ہوتا ہے، باطن پر بھی ہوتا ہے، گہرائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ قطعی بات ہے کہ اتنا یقینی ثبوت باپ کا اپنے بیٹے میں پایا جاتا ہے کہ اگر اس اصول کو وہ اطلاق کر کے دیکھیں نبی پر یا کتاب پر تو ان کو صاف سمجھ آ جائے گا کہ یہ نبی کی بنائی ہوئی کا کلام ہی نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، اس پر اللہ کی چھاپ ہے. تو اس طرح وہ اپنے بیٹوں کی طرح کتاب کو بھی پہچانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، ہم لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے یا ایمان نہیں لاتے. خسروا انفسہم سے مراد اس تعلق میں یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو عادتاً ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ نقصان اپنے نفس کے لیے نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، وہ اس صلاحیت سے عاری ہو جاتے ہیں کہ صحیح پہچان کر سکیں. اس لیے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، ان میں پہچان رہی ہی نہیں، یعنی ان کی فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں، ان پر گرد پڑ گئی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. دوسرا ثبوت ان کی تائید میں یہ دیا ہے کہ اگر یہ درست نہیں ہے اور کسی نبی نے کوئی کلام غلط طور پر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے تو محض یہ پہچان ذریعہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تو پہچانتا ہے نا، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے. جس اب باپ جانتا ہو کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو وہ تو ضرور کوئی قدم اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ باغیرت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا شخص جو خدا کی طرف جھوٹ باندھے جب کہ اس نے اس سے کلام نہ کیا ہو، اللہ ایسے ظالم کو خالی چھوڑ دے، کیونکہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی طرف منسوب کرے اور کلام اپنے نفس کا ہو، یا اور کذب بآیاتہ، مگر اظلم دونوں ہی ہیں، جھٹلانے والے بھی بہت ظالم ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹا پکڑا نہ جائے، یا وہ جھوٹا دعوے دار پکڑا جائے گا یا اس کو انکار کرنے والے پکڑے جائیں گے. انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کو وہ بہرحال کامیاب نہیں ہونے دیتا، ان کو بامراد نہیں کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نبیوں کا نہ پکڑے جانا دعوے داروں کا اکیلی دلیل نہیں ہے، ظالموں کا خائب و خاسر ہونا اور مسلسل نقصان اٹھاتے چلے جانا یہ مکمل دلیل بن جاتی ہے. تو اس دور میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی میں یہ آیت اسی طرح گواہ کھڑی ہے. اب سمجھ آ جاتی ہے کہ سورہ صف میں من اظلموں کا محاورہ کیوں استعمال کیا گیا تھا، جس کو من اظلم ممن کیا ہے وہ یدعی الی الاسلام والی آیت، من افترا علی اللہ کذبا ومن أظلم ممن ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ من تائید کی آیت اور من اظلموں کہ کون ہے اس سے زیادہ ظالم جو اللہ پر افترا کرتا ہے، یہی مضمون تائید میں یہاں بالکل کھل کے آ گیا ہے. وہاں اس کے جھوٹا ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے من اظلموں کہہ کے،
بلکہ اس کے سچا ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور وہ انکار کر جھوٹ بولتا ہو، خدا پر اس نے جھوٹ باندھا ہو، ایسے ظالم کو اللہ کامیاب ہونے دے، یہ ناممکن ہے۔ وہی دلیل ہے یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں، مضمون بالکل وہی ہے جو وہاں تھا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ دو دفعہ یہاں اکٹھے کا مضمون ہے، ایک ناشروں میں اکٹھا کرنا اور ایک جمیعاً کا مطلب بھی اکٹھا ہے، تو ان سب کو اکٹھا کریں گے، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، یعنی وہ شریک جو تم نے بنا رکھے تھے اپنے گمان میں، جن کو تم شریک سمجھا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا فتنہ باقی نہیں رہے گا۔ کیا مراد ہے فتنہ باقی نہیں رہے گا؟ جو جھوٹ کوئی گھڑے وہ بھی فتنہ ہے، اور شرک کا فتنہ ہے ایک بہت بڑا۔ وہ جو انہوں نے شرک کا فتنہ بنا رکھا تھا، وہ قیامت کے دن اس طرح بے نقاب ہو جائے گا کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں نکلے گا۔ بس جب ان سے پوچھا جائے گا کہ لاؤ اب شریک کہاں ہے، وہ شریک نہیں لا سکیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے فتنے کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سوائے اس کے کہ وہ اقرار کریں، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ اقرار کریں، واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ اب پھر جھوٹ بول گئے۔ ایسی عادت پڑ جاتی ہے بعض جھوٹ کی کہ یوم حشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لاؤ شریک لاؤ، کہتے ہیں نا ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں۔ کبھی اس سے زیادہ جھوٹ سوچا تھا کسی نے؟ اصل میں یہاں بھی خدا کو گواہ حاضر ناظر سمجھ کے جھوٹ بولتے جاتے ہیں، اور اتنا یقین ہو جاتا ہے ان کو کہ ہاں خدا گواہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کہ یہی ان کے قیامت کے دن ان کے اوپر ان کے ظلم کو ننگا کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ کے حضور کہیں گے نہ ہم تو شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو تو صحیح اپنے خلاف کیسا جھوٹ بولتے ہیں، حد ہی کر دیے جھوٹ کی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ کڑا کرتے تھے وہ سب ان سے زائل ہو جائے گا، اس کا کچھ بھی خدا باقی نہیں چھوڑے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں ایسے بھی ہیں جو تیری طرف بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں، تیری طرف ان کی نظر کان لگے رہتے ہیں کہ کیا ہو۔ اس میں دونوں مضمون داخل ہیں، کچھ بدنیتی سے سنتے ہیں اور ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے ہیں، کچھ بظاہر سنتے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی، دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، ان یفقہوا، کہ وہ کچھ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ سنتے ہیں تو فائدہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ سننے والے وہ ہیں جن کو اللہ نے در حقیقت سمجھنے سے محروم کر رکھا ہے، کہ ان کے سننے کی نیت ہی میں فطور پایا جاتا ہے۔ یا وہ سنتے ہیں جاسوسی کی خاطر، یا وہ سنتے ہیں دکھاوے کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ ہم بڑی باتیں سن رہے ہیں، اور یہ خود دونوں باتیں پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اس لیے ایسے سننے والوں کو کچھ بھی خاک بھی پلے نہیں پڑے گا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشان بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کوئی ایک نشان بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں،
یقول الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یا کہیں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں کہتے ہیں کہ مضمون ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اساطیر الاولین گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ آج کل کے مولویوں کا بھی بالکل یہی طریقہ ہے۔ کئی دفعہ سوال جواب کی مجالس میں آتے ہیں تو ان کو نشان بتاتے چلے جاؤ، کہتے نہیں کوئی ایک نشان دکھاؤ مرزا صاحب کا، ایک نشان، 1000 دکھا دو، بتاتے چلے جاؤ، پھر بھی مطالبہ یہ کہ ایک نشان۔ وہ اصل میں اثر کو جھاڑنے کے لیے نا اس قسم کی بار بار تکرار کرتے ہیں تاکہ سننے والے سمجھیں کہ ہاں ہم نے غور کیا، ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اور جب ہمارا وفد پیش ہوا تھا اسمبلی میں خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ، میں بھی تھا، اس وقت انہوں نے ایک عجیب رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مرزا صاحب نے جو بھی تفسیریں کی ہیں وہ ساری کی ساری پہلوں کی نقلیں ہیں، کوئی ایک تفسیر کی ایک بات بتاؤ۔ اب خلیفۃ المسیح ثالث نے بے شمار باتیں بتائیں، کتاب سورہ الفاتحہ کتاب ان کے سامنے تھی، لیکن وہ ہر بات سننے کے باوجود ہمارا مطالبہ ہے کوئی ایک بات بتاؤ جو نہیں، اگر ساری وہی ہیں تو تم نے ان سب کو جھٹلا دیا ہے، تو پھر تم نے پہلوں سب کو جھٹلا دیا ہے، اور اگر نہیں جھٹلایا تو ان کو جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ پھر وہ شخص جس کی تفسیر کلیتاً پہلوں کی، جن بزرگوں کی تم عزت کرتے ہو ان کی نقل ہے، تو اس کی تفسیر کا کہاں انکار کرو گے تم؟ پھر جہاں کرو گے تمہارا پہلوں سے بھی تعلق کاٹا جائے گا، اور عقلاً تمہارے پاس گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ان کا جھوٹ ان کے اندر ہی داخل ہوتا ہے، ذرا سا کھول کر دیکھیں تو دکھائی دینے لگتا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، نہا اور نا کا مطلب یہ ہے، نہا کا منع کرنا اور نا کا خود رک جانا، تو وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سوائے اپنے نفسوں کے کسی کو ہلاک نہیں کرتے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور کوئی شعور نہیں رکھتے۔ بولو ترا اذ وقفوا علی النار، اور اگر تو انہیں دیکھے جب وہ آگ کے سامنے ٹھہرائے جائیں گے، فقالو یا لیتنا نردو، وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس لوٹائے جائیں، ولا نکذبا، اور یہاں واپس لوٹائے جائیں تو ولا نکذبو نہیں کہتے، اگر واپس لوٹائے جائیں تو ہم پھر تکذیب نہ کریں۔ اے کاش اس حالت میں واپس لوٹائے جائیں کہ ہم پھر تکذیب نہ کریں اپنے رب کی آیات کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ یہ دعویٰ اور ہے، اس کے علاوہ اسی مضمون میں دوسرا دعویٰ بھی ملتا ہے قرآن کریم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس لوٹائے جائیں تو ہم نہیں کریں گے۔ یہ مضمون کئی جگہ موجود ہے، اور اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، اگر انہیں واپس لوٹایا جائے پھر بین ہی یہی کریں گے۔ یہ دوسرا مضمون ہے۔ یہاں اگر ہم لوٹائے جائیں نہیں کہتے ہیں، کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، اور اس طرح لوٹایا جائے کہ ہم پھر تکذیب نہ کریں اور مومنوں میں شمار ہوں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اصل بات یہ ہے کہ ان پر وہ بات ظاہر ہو چکی ہے جو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور حال یہ ہے کہ اب بھی ان کی تمنا بھی جھوٹی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، تو جھوٹ مسلسل بولی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو ضرور وہ بات پھر کریں گے جس سے روکا گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کیونکہ ہیں ہی جھوٹے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اصل بات یہ ہے ان لوگوں کا دنیا میں یہ ایمان تھا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ جو کچھ بھی ہے دنیا ہی کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم اٹھائے جانے والے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم
اٹھائے جانے والے ہوں، یعنی ہمیں اٹھا دیا جائے دوبارہ. ولو ترا اذ وقفوا علی ربہم، پہلے تھا ولو ترا اذ وقفوا علی النار، اب ہے ولو ترا اذ وقفوا علی ربہم، اگر تو دیکھ لے ان کو اس حالت میں کہ جب وہ خدا کے حضور ٹھہرائے جائیں گے. قال الیس ھذا بالحق، اور اللہ ان سے کہے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے قسم خدا کی ضرور سچ ہے، کیوں نہیں، ہم اپنے رب کی قسم کھاتے ہیں کہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وہ اللہ فرمائے گا کہ پس پھر تم عذاب کو چکھو بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم انکار کیا کرتے تھے. اب تو اقراری مجرم بن ہی گئے ہو. یہ گواہی تو بہرحال دی ہے کہ اللہ سچا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم پہلے جھوٹے تھے اور تم انکار کیا کرتے تھے، اس لیے عذاب کو چکھو. یہاں عذاب کے ساتھ چکھنے کا مضمون میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چکھنا کیوں ہوتا ہے؟ چکھنا تو ذرا سا چکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، عذاب ان کو صرف چکھنے کے لیے ملے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی بتائے گا، جواب دے گا کوئی؟ یہ چکھنا تو بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے. جی چکھنا کا لفظ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، ویسے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عذاب دیا جائے گا. نہیں، کیوں چکھنے کا محاورہ خدا نے یہاں استعمال کیا بطور خاص؟ قرآن تو بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس لیے اس میں حکمت ہے جو چکھنا فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی مزیدار چیز کو چکھتا ہے تو اس کو پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جو خطرناک چیز ہے اس کو چکھے بغیر صرف چکھنے کی طاقت ہوتی ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ گھونٹ بھر لے. تو عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس طرح ابلتی ہی چائے کی پیالی منہ سے لگتے ہی انسان پیچھے ہٹاتا ہے اس کو، اس طرح عذاب ان کو دھکے دے گا، اور پہلا تعارف ان کا چکھنا ہی ہوگا صرف، اور پھر جب وہ ڈال دیے جائیں گے بے اختیار ہوں گے وہ الگ بات ہے. مگر چکھنا عذاب کی نرمی کی طرف نہیں، اس کے شدت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایسا خطرناک عذاب جس کو چکھنے سے زیادہ کسی میں استطاعت ہی نہیں ہو سکتی. یہ الگ بات ہے کہ زبردستی پلا دیا جائے، منہ کھول کے اونڈیل دیں تو اور بات ہے، مگر اپنی طاقت کے لحاظ سے چکھنے کے سوا ان میں کوئی استطاعت نہیں ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا. پہلے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے، اس میں یہ تفصیل نہیں تھی کہ کیسے گھاٹے میں ڈالا، اب اس کی تشریح فرمائی جا رہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے، گھاٹے میں پڑے ہیں، کون ہیں؟ کذبوا بلقاء اللہ، وہ اللہ کی لقاء کا انکار کر بیٹھے تھے. اور اسی مضمون کو پہلے بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ جو سودا ہے یہ بہت نقصان کا ہے، کیونکہ تمام انسانی اعمال کی صحت کا انحصار اس بات پہ ہے کہ میری جواب طلبی ہوگی. اس دنیا میں بھی اگر جواب طلبی کا تصور اٹھا لیں تو فساد عام برپا ہو جاتا ہے. جتنا کرائم ہو رہا ہے دنیا میں اس امید پر ہو رہا ہے کہ جواب طلبی سے بچ جائیں گے. اگر یقین ہو کہ یہ کیا اور جواب طلبی ہوگی تو کوئی مجرم پھر جرم کی جرات نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو خسرہ کا مضمون بیان فرما رہا ہے، اصل گھاٹا اس بات کا ہے کہ آخرت میں پیش ہونے پر ایمان اٹھ جائے اور انسان سمجھے کہ ہم اسکاٹ فری ہیں، یہاں جو چاہیں کرتے پھریں، مر کے جی اٹھنا ہی نہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. ایسے لوگ بے حیا مجرم بن جاتے ہیں، ان کو کوئی خوف، کوئی کسی قسم کا تردد باقی نہیں رہتا. تو فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی لقاء کا انکار کر دیا ہے وہ گھاٹے والے لوگ ہیں. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ گھڑی تو یہ آنی ہی آنی ہے، جب اچانک ان تک
वो घड़ी आ पहुँचेगी। कालू या हसरतना अला मा फर्रतना फीहा। अब यहाँ बख्ततन का मजमून जो है, मौत तो हर एक को आती है, बख्ततन इसलिए कि उन लिए जी उठने का तजुर्बा बिल्कुल गैर मुतवक्का होगा, इसलिए अचानक धक्का लगेगा उनको, हैं ये क्या हुआ, हम तो जी उठे हैं। और वो क़यामत के दिन से पहले ही इतना शऊर बेदार हो चुका होता है कि इंसान को मरने के बाद ये पता चलता है कि मैं दोबारा उठा हूँ दुनिया में, आँख यहाँ बंद की थी वहाँ खोली है। ये बख्ततन उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ बात थी, इसलिए बख्ततन है, वरना तो हर एक के लिए बख्ता ही है। कालू या हसरतना अला मा फर्रतना फीहा। मौत के वक्त नहीं है ये बख्ततन, ये जी उठने के तजर्बे से ताल्लुक़ रखने वाला मजमून है, क्योंकि मौत के वक्त ये नहीं कहा करते या हसरतना अला मा फर्रतना, मानते ही कुछ नहीं, उनका तो दिमाग ही नहीं जाता बाज़ वक़्त खुदा की तरफ। बस लिक़ा का जब क़ुर्ब उनको नसीब होगा, वो लम्हे जब वो देखेंगे कि लिक़ा सामने आई खड़ी है, उस वक्त वो कहेंगे या हसरतना अला मा फर्रतना फीहा, ए हसरत, वाए हसरत उस पर जो हमने फ़र्रत का तर्जुमा बताता हूँ, हमने फ़र्ज से काम लिया है। फ़र्रत का मज़मून मुख्तलिफ़ माने रखता है। एक ये है कि एक इंसान एक चीज़ को देखे और तवज्जो न दे और आगे गुज़र जाए, इसको भी फ़र्रता कहते हैं। एक ये माना है कोताही, किसी चीज़ से उसका हक़ अदा न करना, उसमें कोताही दिखाना और कमी रख देना, इसका माना भी फ़र्रता है। दोनों माने, ये दोनों माने कमी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक माना इजाफ़े से ताल्लुक़ रखता है। अगर इंसान अपने ईमान इत्क़ाद में मुबालगा करे, किसी के दर्जे को बढ़ा दे या किसी के दर्जे को कम कर दे, दोनों सूरतों में लफ्ज़ फ़र्रता उस पर इस्तेमाल होता है। यानी क्यों, आप कहना चाहते हैं? मादा तो एक है लेकिन बाब बदल नहीं, जाएगा। इसी बाब में ये तो आपको शक नहीं रहना चाहिए, मैं चेक करके आया हूँ। मुझे यही ख्याल था कि एक ऐसा लफ्ज़ है जिस पे पूरी एहतियात से नज़र डालनी चाहिए डिक्शनरी पर, ताकि बाद में कोई आलिम ये ना कहे कि ये बात आपने यूँ कर दी थी। बैन ही इसी बाब में, इसी लफ्ज़ के अंदर डिक्शनरी ये दो मुतज़ाद माने देती है कि इस लफ्ज़ में इफ़रात भी शामिल है, तफरीत भी शामिल है, बढ़ाना भी शामिल है, घटाना भी शामिल है, क्योंकि इसके मादे में ये बात दाखिल है। बस किसी किस्म की कोताही इसके मज़मून का हक़ अदा करने में हो जाए, हकीकत के बयान में या उसका हक़ अदा करने में कोई भी कोताही हो, वो लफ्ज़ फ़र्रता से अदा होगी। क्यों जी, दुरुस्त है गलत है? ठीक है। तो कहते हैं मा फ़र्रतना फ़ीहा, हमने जो अल्लाह ताला की ज़ात में, या फ़ीहा तो अल्लाह ताला की ज़ात नहीं हो सकता, ये मज़मून है, सात के मुतल्लिक़, क़यामत की घड़ी के मुतल्लिक़ हो सकता है। सात तो बख्ततन कालू या हसरतना अल्ला मा फ़र्रतना फ़ीहा, हमने जो इसके मामले में बेहतियाती और कोताही से काम लिया, उसको अहमियत नहीं दी, ये मुराद है फ़र्रतना। वहुम यामिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, ये उस वक्त तो बात कहेंगे जबकि अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। अला सा मा यज़रून, ख़बरदार बहुत ही बुरा है जो वो उठाए हुए होंगे। ये पीठों पर बोझ से क्या मुराद है? क्यों जी, वो हाथों की तरह बाकायदा गठियाँ बांध के पीछे उठाई होंगी, या कोई और बात है? जिल्लत और कसरत बोझ भी हो सकता है, गुनाह इतने होंगे कि साथ पे उठा ही नहीं सकते, जो कि होंगे पीठ पे लाते हैं, ये भी है। और छुपाने के लिए हैं, या छुपाने के लिए ऐसे पीछे नजर ना है। वो जो मैंने कहा था ना कि कौम का भी बोझ है उनके ऊपर भारी, क्या था वो मिसरा, ये खबर किसी तरीके से हिमार तक तो पहुँचे
یہ بوجھ اتنے زیادہ ہیں ان بدبختوں کے، لوگوں کو بھی مس لیڈ کرتے ہیں. اس لیے کوئی اپنا نفس کا بوجھ نہیں ہے جو اٹھائے پھرے آرام سے. یہ لادے ہوئے بوجھ سے مراد ہے دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوں گے، یا دوسرے معنوں میں جیسے آپ نے کہا ہے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں کہ پھر ان کی گٹھریاں لادنی پڑیں، اور خدا نے چھوڑنا تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے تو فرض سے کام لی ہے، اللہ نے فرض سے کام نہیں لینا، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رکھے گا. جو کچھ بھی گناہ ہیں وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے واپس آئیں گے، سامنے آئیں گے. اور دوسرے اس منظر کشی میں تذلیل بھی ہے. ایک انسان پیٹھ پہ اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہا ہے، یہ ذلت کا نشان ہے. اسی لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی آخری وقت میں، تضحیک سے کام لیا، تو وہ آپ کی صلیب آپ کی پیٹھ پر لا دی گئی کہ یہ اٹھا کے لے کے چلو. تو خدا تعالیٰ ایسے بدبختوں سے یہ معاملہ قیامت کے دن کرے گا کہ ان کے بوجھ، ان کے گناہ اس صورت میں وہ گھسیٹے پھریں گے کہ دنیا میں ان کی دیکھنے والوں میں ان سب کے سامنے ان کی تذلیل ہوگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. وہ دنیا کی زندگی جس کو وہ اتنی اہمیت دیے بیٹھے تھے کہ سب کچھ یہی ہے اور آئندہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے متعلق فرماتا ہے لعب و لہو، وہ محض ایک کھیل تماشا ہے. لغو بات، لعب کھیل کو کہتے ہیں، لہو فضول بات. تو اردو میں کھیل تماشا کہنا اس مضمون کو ظاہر کرتا ہے کہ تو محض ایک کھیل تماشا ہے. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں بہتر ہے. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے یا عقل نہیں کرو گے؟ دونوں معنی اس میں داخل ہیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم ضرور جانتے ہیں. قد کا ایک معنی ہے ہم نے جان لیا ہے، ہم جان چکے ہیں، مگر یہاں قد نعلم جو مضارع کے ساتھ قد لگا ہے، اس سے مراد دو طرح سے ترجمے ہو سکتے ہیں. ہم جان لیتے ہیں، مگر یہاں قد بمعنی یقینی کے ہے، ہم ضرور جانتے ہیں. انہ لیحزنک الذی، کہ تجھے ضرور غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو وہ کہتے ہیں، تجھے تکلیف دیتی ہے وہ بات. فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اس کا ایک ترجمہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے اور پہلے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بس ہم تجھے تسلی دیتے ہیں کہ صرف تجھے ہی نہیں جھٹلا رہے، وہ ظالم تو اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ کا کر رہے ہیں تو تجھے پھر کیوں چھوڑیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں دوسرا ترجمہ درست ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات خدا جانتا ہے کہ تجھے کیوں غم ہے. اپنے انکار کا غم نہیں ہے، اپنے اللہ کے انکار کا غم ہے. اور یہ بوجھ ہے جو تجھے دبائے رکھے ہوئے ہے، ہم اس پر نظر رکھتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. جہاں تک رسولوں کا تعلق ہے، اب یہ جو مضمون ہے اس میں میرے ترجمے کے ساتھ اس میں ایک نئی جان پیدا ہو جاتی ہے اس مضمون میں، ورنہ ایک نقص رہ جاتا ہے. ورنہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ جانتا ہے کہ تجھے اپنا ہی غم لگا ہوا ہے، حالانکہ تجھے خیال نہیں کہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اگر یہ ترجمہ کیا جائے گا تو اس آیت کا یہ ترجمہ ہوگا کہ ہم تجھے بتاتے ہیں پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا، تو بھی صبر کر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے رسولوں کا نمونہ صبر کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کر لیا تو کیوں صبر نہیں کرتا ہے. بالکل درست نہیں لگتا مجھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو رسولوں سے بھی افضل ہے، اپنے ذات پہ تو کیسے صبر نہ کرے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. انہوں نے تو اپنے انکار پر صبر کر لیا تھا. وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور انہوں نے دکھ دیے گئے یہاں تک کہ ان کو خدا کی مدد آپ پہنچی. اس مضمون کو کھولا گیا ہے
کہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات، اس لیے یہ اللہ بات جانتا ہے کہ تجھے دکھ اصل کیا ہے جو تجھے دکھ پہنچاتی ہے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، جہاں تک خدا کی تقدیر کا تعلق ہے اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کلمات سے مراد اس کے وہ نشانات جو اپنے انبیاء کی تائید میں دکھائے جاتے ہیں، وہ سنت جو اس موقع پر ظاہر و باہر ہوتی ہے، ہمیشہ چلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نصر ضرور آتی ہے، مدد خدا کی ضرور آتی ہے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اور تجھ تک انبیاء کی یہ خبریں پہلے ہی آ چکی ہیں، اس لیے مزید تقویت اس بات کی ملتی ہے کہ پہلی دفعہ بتا کر صبر کی تلقین نہیں کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تجھے پتہ ہے سب ان باتوں کا، اس لیے تیرا غم اور وجہ سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ۔ اب دیکھ لیں مضمون اور بھی کھل گیا ہے۔ خدا کا انکار برداشت نہیں ہے، فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کا انکار تیرے دل پر بہت بوجھ ڈال چکا ہے کہ یہ منہ پھیرے ہوئے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر تجھ میں طاقت ہے، ان تبتغی نفقاً، کہ زمین میں ایک سرنگ کھود دے، سوراخ کر دے، فی الارض، اور سلماً فی السماء، یا سیڑھی لگا دے آسمان میں، فتاتیہم، پھر تو ان کے پاس بے آیتن، ایک نشان لے آئے۔ زمین کھود کے کوئی نشان تلاش کرے یا آسمان سے ایسا نشان لے آئے جس سے یہ خدا کی ہستی کے قائل ہو جائیں، یہ مراد ہے۔ اگر یہ بات ہے تو کیا اللہ اگر چاہتا تو ایسا نہ کر سکتا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یہ اس کا منشا ہی نہیں ہے کہ ہر شخص کو مجبوراً ہدایت دے دے، یہ اسکیم آف تھنگ کے خلاف ہے، یہ کلمات اللہ کے خلاف ہے۔ بس جو سنت پہلے رائج ہو چکی ہے وہ اب بھی رائج رہے گی، اور اللہ کی سنت ہے کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت پر اکٹھا نہیں کیا کرتا۔ ہاں تیرا بس چلے تو یہ کر دے، یہ مراد ہے۔ اتنی تمنا ہے ان کو ہدایت دینے کی، انکار کا غم نہیں، ان کو ہدایت دینے کی تمنا ہے کہ اگر تیرا بس چلتا تو زمین کھودتا یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جاتا کہ کوئی نشان ایسا اتر آئے کہ خدا تعالیٰ کو یہ دیکھ لے اور ہدایت پا جائے، لیکن تیرے بس کی بات تھی۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً وہی سنتے اور جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اب سنتے اور جواب دیتے ہیں کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے پہلی آیت کی روشنی میں، ورنہ لفظی ترجمہ یہی ہے جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکا ہے کہ سنتے ہیں اور جواب نہیں دیتے، تو مراد ہے کہ وہی حقیقت میں سنتے ہیں جو جواب دیتے ہیں جب سنتے ہیں، ورنہ باقی سنتے ہی نہیں اصل میں۔ والموت یبعثہم اللہ، اور مردے وہ ہیں کہ اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں اے کاش اس پر کوئی ایک آیت ہی اس کے رب سے کی طرف سے اتاری جاتی۔ پھر وہی رٹ، وہی بک بک ہے۔ عجیب ہی بیوقوف قوم ہے، کفار کی ضد تو حیرت انگیز ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، چلو ایک ہی آیت اس کے رب کی طرف سے اتار دی جاتی۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت قادر ہے، اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی عظیم الشان آیت نازل فرمائے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں اس بات کو۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امثالکم، اور کوئی بھی ایسا چلنے والا جاندار زمین میں نہیں، ولا طائر یطیر بجناحہ،
اور نہ ہی کوئی ایسا پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، الا امثالکم، مگر یہ تمہاری طرح ہی کی امتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی بھی قابل ذکر بات بیان سے چھوڑی نہیں، فرطنا اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہاں امت سے تمہاری طرح کی امتیں ہیں سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی مومن صاحب؟ یہ جرمز جو چلتے ہیں، ہر چیز جو رینگتی ہے زمین پہ وہ بھی دابہ ہے، کیڑے مکوڑے بھی۔ ولا طائر یطیر بجناحہ الا امثالکم، تمہاری طرح ہی کی امتیں ہیں۔ کیوں جی بتائیں؟ قمر صاحب آپ کے ماتھے پہ غور کا بل پڑا ہوا ہے، بتا دیں آپ کیا سوچا ہے؟ اسپیشیز ہیں، مطلب تخلیق کے جو اسپیشیز اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ تو ہے ہی، وہ تو ظاہر ہے۔ اس سے پہلے یہ ذکر گزر چکا ہے کہ مسیح پرندے بناتے تھے، یہ ذکر آ چکا ہے قرآن شریف میں کہ حضرت سلیمان کے بھی پرندے تھے، یہ بھی ذکر آ چکا ہے کہ کیڑیاں کلام کرتی تھیں جو دابہ ہے، اور بہت سے ایسے مضمون گزرے ہیں جن میں دابہ اور طائر سے مراد انسان ظاہری طور پر وہ جو ظاہر یہ جانور ہیں یہ لیتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک یہ اشارہ بھی ممکن ہے، ایک تو مضمون وہ تو ہے ہی کہ ایک امتیں ہیں، قسم کی جماعتیں ہیں ان کی بھی، کہ تم ان کلام الہی کے جو اشارے ہیں منطوق ہیں ان کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے بعض دفعہ دابہ سے، مثلا یہ جو جھکے ہوئے ہیں لوگ زمین کی طرف، ان کے متعلق فرمایا گائے بھینسوں کی طرح ہیں، تو یہ نہیں، اور یہ بندر بن گئے۔ تو یہ ساری مثالیں جو قرآن میں ملتی ہیں ان کا لفظی ترجمہ نہ کیا کرو، یہ تمہاری طرح ہی کے لوگ ہیں، ان کی مختلف نوعیتیں ہیں، کوئی بندر کی شکل میں ہے، کوئی کیڑی کی شکل میں ہے، کوئی کیڑوں مکوڑوں کی طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، آسمان کی وسعتوں تک پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ تمثیلات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور یہ تمہارے جیسے ہی لوگوں کے اوپر چسپاں ہونے والی تمثیلات ہیں۔ کہاں گیا ہے امت؟ ہاں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوڑی جس سے کسی طرح سمجھایا جا سکے معاملہ۔ کبھی مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے، کبھی ما بعوضۃً کی مثال دے دی ہے، کبھی پرندے اڑنے والوں کی باتیں کی ہیں، کبھی کہا ہے طائرکم فی عنقکم، تمہارا پرندہ تمہاری گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ دراصل انسانی باتیں ہو رہی ہیں سمجھانے کی خاطر، اس لیے عقل سے کام لو۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سارے اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مجھے یہ معنی زیادہ موزوں دکھائی دیتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کے کو غور سے مطالعہ کریں، کہیں جانوروں کے حشر نشر کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، جہنم میں تمثیلات کے طور پر بعض جانوروں کا ذکر ملتا ہے، وہ انسان کو عذاب دینے کے تعلق میں ملتا ہے۔ صرف کوئی بکری سینگ مار رہی ہے کسی کو، یا کچھ سانپ لپٹے ہوئے ہوں اگر، تو یہ عذاب کی تمثیلات ہیں صرف۔ مگر جنت میں بھی پرندوں کے گوشت کا ذکر تو ملتا ہے، مگر خوبصورت پرندے اور ان کے چہچہانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے طائر کا گوشت وہاں کچھ اور معنی رکھتا ہے، ورنہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، بھینس کوئی نہیں ہے، کوئی گائے نہیں ہے، شہد کی
नहरें बह रही हैं मगर मक्खियाँ कोई नहीं हैं। तो इससे पता चलता है कि ये तमसीलात हैं दरअसल, और इनको ज़ाहिर पर चिस्पा करना मुनासिब नहीं है। अगर ज़ाहरी माने लेंगे तो ये मतलब बनेगा कि फिर ये सारे जानवर, ये सारे कीड़े मकोड़े उसी तरह जन्नत में भी पहुंच जाएंगे या जहन्नम में। जहन्नम में क्यों पहुंचेंगे जब इनका बेचारों का कसूर ही कोई नहीं। इसलिए मच्छर, मक्खी, और ये सारी जन्नत ही पहुंच गई तो मीठा पहले ही वहाँ बहुत है, बहुत मुसीबत पड़ेगी। इसलिए ज़ाहरी माना लेना मुनासिब नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो कोई मज़ी माना ले, मुझे योशरून से मेरे दिल में तो यकीन है कि यहाँ वो माना ही है कि हम तुम्हारे जैसे लोगों का जिक्र करते हैं, कभी जानवरों की शक्ल में, दाबा की शक्ल में, कभी परिंदों की शक्ल में, तुम माने और बना बैठते हो। गौर किया करो, ये तुम पर चिस्पा होने वाली तमसीलात हैं। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़ी ज़ुलुमात, वो जो खुदा की आयत का झूठ को झुठला देते हैं वो तो गूंगे और बहरे हो जाते हैं, फ़ी ज़ुलुमात, अंधेरों में पड़े हुए, देखते भी कुछ नहीं। तो उनको ये तमसीलात बेचारों को कैसे फिर समझ आएंगी। मन यशा अल्लाहु युद्लिलहु, जिसको अल्लाह चाहता है उसे फिर गुमराह ठहरा देता है। व मन यशा यजअलहु अला सिरात मुस्तकीम, और जिसे चाहता है उसे सीधे रास्ते पर चला देता है या कायम फरमा देता है। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि व अततकुम अस्साअतु व गैरुल्लाहि तदून इन कुंतुम सादिकीन, तू कह दे, पूछ उनसे, अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, बताओ तो सही मुझे। अरअयतकुम का ये भी माना होता है मुझे बताओ तो सही। इन अताकुम अज़ाबुल्लाह है कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का अज़ाब आ जाए, और अततकुम अस्साअतु, या क़यामत की घड़ी आ जाए, या इनक़लाब की घड़ी आ जाए, गैरुल्लाहि तदून, क्या फिर भी तुम अल्लाह के सिवा किसी को पुकारोगे। ये बात है जो इंसानी फितरत में दाखिल है। मुशरिक भी अज़ाब के वक्त अल्लाह अल्लाह ही कर उठता है, सारे शिर्क ख़त्म हो जाते हैं। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इस बात का जवाब दो, अपने नफ्स में कुरेद कर देखो, तुम्हारा नफ्स गवाही देगा कि तुम सच्चे हो कि अल्लाह के सिवा ऐसे मौके पर किसी को नहीं पुकारते। बल इय्याहु तदूना, नहीं बल्कि तुम उसी को बुलाते हो। फयक्शिफु मा तदूना इलैहि, फिर तुम जिस तरफ, जिस सिमत में अल्लाह से खैर चाहते हो वो, या जिस अज़ाब से बचाने के लिए खुदा की मदद चाहते हो, यक्शिफ हो, वो उसे दूर फरमा देता है। इंशा, अगर वो चाहे। व तनसौना मा तुशरिकून, और तुम भूल जाते हो जो तुम शिरक करते हो। यहाँ उस वक्त की घड़ी में उनका भूल जाना, मा तुशरिकून, दूसरा माना इसके ये होंगे, तनसौना मा तुशरिकून, इसका क्या ये माने बन सकते हैं कि जो तुम शिरक करते हो तुम्हें भुला देता है। फिर ये बातें तनसौना में तो भुलाने का माने नहीं है, अनसा होना चाहिए। तनसौना तुम भूल जाते हो, बेमा तशरकून नहीं है, इसलिए वही माना बनेगा। जो तुम शिरक करते हो वो क्राइसिस के वक्त तुम्हारे काम नहीं आता, उस वक्त तुम ज़रूर भूल जाया करते हो, यही तर्जुमा बनेगा। और वक्त ख़त्म होगी। क्यों जी, मुट्ठी बन गई? हाँ ठीक है, पूरी आयत के मुताबिक हमने कर लिया तर्जुमा। आज तो पहली दफ़ा हुआ इस तरह है, माशाअल्लाह। ما كان